السلام علیکم، کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں۔ آج میں کافی دنوں بعد یہ ولاگ بنا رہی ہوں۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ میرے ابو کی ڈیتھ ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے میں نے ولاگس بنانا چھوڑ دیے تھے۔ تو اب میں نے دوبارہ سے سٹارٹ کر دیا، انشاءاللہ آپ کو اب میرے ولاگس ملا کریں گے ریگولر۔ تو یہاں پہ میں کچن اپنا کلین کر رہی ہوں۔ میرا کچن کافی ڈرٹی ہوا تھا، جس مارننگ کا ٹائم ہے، صبح کا ٹائم ہے۔ تو میں نے رات کو برتن نہیں دھوئے تھے اور کچھ بھی کام نہیں کیا تھا، کیونکہ میں اپنے ابو کی وجہ سے کافی اپسیٹ رہتی ہوں، جس کی وجہ سے تھوڑا ہی کام کرتی ہوں۔ لیکن اب دوبارہ سے میں کرنا شروع ہو گئی ہوں، دھیان دے رہی ہوں اپنے گھر کے اوپر۔ تو خیر یہاں پہ میں برتن واش کر رہی تھی اور کافی زیادہ برتن ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے مجھے کافی ٹائم لگ گیا تھا، بہت زیادہ ٹائم لگ گیا تھا۔ میری مارننگ جو ہے صرف اس کی وجہ سے تھوڑی سی نا کام کی وجہ سے ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ میں نے کوئی ناشتہ وغیرہ نہیں بنایا تھا، لیکن پھر کافی دیر بعد میں نے کچن کو کلین کرنے کے بعد میں نے بچوں کے لیے ناشتہ ریڈی کیا تھا۔ تو بچوں کو ناشتہ کروانے کے بعد جو ہے میں نے اپنے گھر کو کلین کیا تھا۔ میرا گھر کی بھی کوئی حالت نہیں رہی تھی، گھر بچوں نے اتنا کوئی گندا کیا تھا کہ بس نہ ہی پوچھیں۔ ڈرائنگ روم کی جو حالت تھی، اس میں اتنے ڈھیر سارے کپڑے تھے، بہت زیادہ ان لوگوں نے کپڑے پھیلائے ہوئے تھے، اور اپنے روم میں تو الماری میں سے کپڑے نکال نکال کے ان لوگوں نے نیچے پھینکے ہوئے تھے۔ تو مجھے کافی وقت لگ گیا تھا گھر کو کلین کرنے میں ہی۔ تو یہ دیکھیں، یہ ان کے روم کا حال ہے، آپ دیواریں دیکھ رہے ہوں گے۔ تو دیواروں پہ پینٹ اتنا کیا ان لوگوں نے کہ بس کوئی دیوار کا وائٹ کلر تو چھپ ہی گیا ہے، تو بس پینٹ ہی کرتی رہی ہے۔ میری بیٹی کو پینٹنگ کا بہت شوق ہے، جس کی وجہ سے اس نے ساری دیواریں خراب کر کے چھوڑی ہیں، اور یہ الماری میں سے کپڑے نکال نکال کے میری چھوٹی بیٹی آیت نیچے پھینکتی ہے۔ اور کبھی کبھی ان لوگوں کا دل چاہتا ہے تو بالکل روم جو ہے نا کلین کر دیتے ہیں، اور میں ایک دم حیران رہ جاتی ہوں کہ میرے بچوں نے کیا ہے۔ خیر یہاں پہ میں نے اپنا کچن کو کلین کر لیا تھا، اور بہت زیادہ مجھے ٹائم لگ گیا تھا اس کو کلین کرنے میں۔ تو یہاں پر میں نے کوکر رکھا ہوا تھا، اور اس کے اندر میں نے چنے ڈالے ہوئے تھے بوائل ہونے کے لیے، تاکہ میں چاٹ جو ہے افطار کے لیے بنا سکوں۔ اور آج میں کوکنگ نہیں کر رہی، بس آج ناشتہ بناؤں گی بچوں کے لیے۔ اور یہ میرا ڈرائنگ روم ہے، جس کو میں نے کلین کیا تھا، میری بیٹی نے آگے پھر کوشن نیچے پھینکا ہے، اور بس اس کا یہی کام ہے۔ یہاں پر میں جو ہوں اپنے بچوں کے لیے ناشتہ تیار کر رہی تھی، جس میں میں پراٹھا، انڈا اور چائے بنا رہی تھی۔ تو یہ جو پراٹھا میں نے بنایا ہے نا، یہ میں نے بنایا ہے ملائی سے، اور تھوڑا سا آئل ڈالا تھا، کیونکہ میرا دیسی گھی جو ہے فنش ہو گیا تھا، تو ملائی جمع نہیں ہو رہی تھی اور کہیں سے مل نہیں رہا تھا خالص دیسی گھی، تو جس کی وجہ سے مجھے تھوڑا سا آئل ڈال کے اور ملائی کے ساتھ پراٹھا بنانا پڑا تھا۔ خیر یہاں پہ میں پراٹھا بنا رہی ہوں، اور تصویر تھوڑی سی مطلب کلیئر نہیں ہے، تو اس لیے کلیئر نہیں ہے کیونکہ یہ جو ہے میں ہاتھ سے پکڑ کے ویڈیو بنا رہی ہوتی ہوں، تو معذرت ہے اس کے لیے کہ کلیئر نہیں آئی ہے ویڈیو اتنی۔ تو ملائی کا پراٹھا تو آئی تھنک کہ کبھی کسی نے بنایا ہی نہیں ہوگا، لیکن میں بناتی ہوں، میرے ہسبینڈ نے سکھایا ہے۔ تو گھی نہیں ہوتا تو پھر میں ملائی اوپر ڈال کے تھوڑا سا آئل ڈال کے نا ہلکا سا، تو پھر اس کا پراٹھا بنا کے بچوں کو کھلا دیتی ہوں۔ لیکن ملائی جو ہے نا وہ جل جاتی ہے، تو جل کے پھر آئل نکل جاتا ہے، تو اس لیے پراٹھا اچھا بن جاتا ہے۔ جو جلی ہوئی جو ملائی ہوتی ہے، پھر اس کو اوپر سے اتارنا پڑتی ہے۔ تو یہ میں نے آئل ڈالا ہے، یہ دیکھیں ہلکا ہلکا آئل ڈالا ہے، اور کوکنگ آئل ہے، یہ سمپل جس سے آپ کھانا بناتے ہیں وہ آئل ہے۔
گھی میں یوز نہیں کرتی، ڈالڈا وغیرہ کوئی ایسا گھی یوز نہیں کرتی، یہ اب میں ملائی ڈال رہی ہوں، اور جو ہے یہ دیکھیں، اور اس کا آئل نکل کے نا پھر یہ جل جائے گی ملائی، یہ دیکھیں اب میں اس کو پلٹ دوں گی، یہ ٹھیک ہے۔ اب یہ اس طرف سے بنے گی اور پھر دوبارہ سے اس طرف دوبارہ سے میں پلٹوں گی، تو کافی ٹائم لگ جاتا ہے ویسے ملائی کے پراٹھے کو بنانے میں، کافی ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو ایک تو میرے چولہے کی آنچ بھی بس ماشاءاللہ ہی ہے، اتنی کوئی کم ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، بس انسان 2 گھنٹے تک ایک روٹی بناتا رہتا ہے، اتنا کوئی میں ڈسٹرب ہوں اس چولہے کے ساتھ ہے نا، پتہ نہیں کیا پرابلم ہے اس کے اندر، لیکن خیر اس کو چینج کریں گے انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا میرے اوپر تو انشاءاللہ اس کو چینج کریں گے۔ تو خیر یہاں پہ میں نے پراٹھا ریڈی کیا، دوسری طرف میں نے چائے بنائی تھی بچوں کے لیے، تو کوئی بچے ہیں جیسے ماہنور ہے، وہ چائے جو ہے چائے سے کھا لیتی ہے، لیکن آیت جو ہے وہ ایگ مانگتی ہے، اور بیٹا میرا ملائی مانگتا ہے، کچھ اس طرح کے معاملات ہیں، اپنی اپنی پسند سے چیزیں دینا پڑتی ہیں، تو بچوں کی الگ الگ ڈیمانڈس ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بس بچے کھا لیں کسی طرح سے نا، تو کیونکہ بچے آج کل کے اللہ معاف کرے کھانے کے بہت چور ہیں۔ تو یہاں پہ جی میرے پراٹھے کی فائنل لک یہ ہے، مطلب فائنل تو نہیں، ابھی بن ہی رہا ہے، میں نے آپ کو بتایا نا اس میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے، کافی ٹائم لگ جاتا ہے، اور یہاں پہ میں دودھ سے ملائی نکال رہی تھی اور زیادہ، یہ دیکھیں یہ آپ کو ایسا فیل ہو رہا ہے جیسے یہ جل گیا، لیکن یہ جلا نہیں ہے، یہ بعد میں یہ اوپر سے اتر جائے گا، یہ ملائی ہوتی ہے جو جل جاتی ہے، آئل اس کا نکل جاتا ہے نا، تو اس سے یہ پراٹھا اچھا سا ریڈی ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ میں دودھ کی چائے بنا رہی تھی، تو بس آج کل مجھے کوئی پتی پسند نہیں آ رہی، پہلے میں اسلام آباد ٹی استعمال کرتی تھی، لیکن وہ اب بہت زیادہ اس کا ذائقہ خراب ہو گیا ہے، بالکل بھی اچھی نہیں آ رہی، تو جس کی وجہ سے پھر میں نے لپٹن لی، لپٹن بھی اتنی پسند نہیں آئی، اور اب میں نے سپریم لی ہے، اب دیکھیں پھر ٹھیک ہے بہتر ہے، لیکن میں تو سپریم ہی استعمال کرتی ہوں، لیکن آپ کون سی کرتے ہیں مجھے اپنے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ یہاں پہ میں ایگ لے رہی تھی، اور ایگ آیت نے کہا کہ میں نے ایگ کھانا ہے، تو میں یہاں پر بس فائنل ایگ بنا رہی تھی، اور پھر بچوں کے ساتھ ایک ناشتہ بنانے کے بعد ان کو کھلانا بھی بہت ہی پڑتا ہے، کیونکہ بچے بہت چھوٹے ہیں نا، تو خود سے کھاتے بھی نہیں ہیں، بس تنگ زیادہ کرتے ہیں، چیزیں زیادہ گراتے ہیں، کھاتے بھی نہیں ہیں، اس لیے خود بیٹھ کے 1 گھنٹے تک ان کو کھلانا پڑتا ہے، تو تب جا کے ان کا ناشتہ فنش ہوتا ہے، تو کافی بچے جو ہوتے ہیں نا پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، اور ان پہ کافی محنت کرنا پڑتی ہے، ان پہ بہت زیادہ میں کیئر کرتی ہوں، کوشش کرتی ہوں کہ میں کیئر کرتی بھی ہوں، لیکن کبھی کبھی کوئی کمی رہ جاتی ہے، جیسے میں تھک جاتی ہوں، کوئی کمی رہ جاتی ہے، تو میں کہ عموماً میری اور میرے ہسبینڈ کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ خود کھانا کھلائیں اپنے ہاتھوں سے بچوں کو، تو لیکن یہ کہ چھوٹی بیٹی جو ہے وہ پھر خود کھانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن بڑی بیٹی تو بالکل بھی نہیں کھاتی، بالکل بھی، اس کے تو منہ میں نوالے ڈالنا پڑتے ہیں تو وہ کھاتی، اٹھ کے پانی بھی نہیں پیتی۔ خیر یہاں پہ میں چینی ڈالنا بھول گئی تھی چائے کے اندر، تو میں چینی ڈال رہی تھی، تو چینی پھر میں نے اس کو چمچ سے لایا، اوپر سے ڈالی اور چمچ سے لایا، اور پھر میں ناشتہ لے کے گئی ہوں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے میں نے ان کو ناشتہ کروایا کافی دیر تک۔ خیر بس آج میں نے بس ناشتہ وغیرہ ہی ریڈی کیا تھا، میں نے کہا چلیں دکھاتی ہوں آپ کو، یہاں پہ یہ میرے کیبنٹس کی حالت دیکھیں ذرا، بہت زیادہ خراب ہوئی ہوئی تھی، تو انشاءاللہ اس کو کسی دن آپ کے سامنے نا صاف کریں گے، اور اس کو ٹھیک کریں گے، زیادہ اس کی میں نے کلپس نہیں دکھائی کیونکہ بہت زیادہ کیبنٹ کی حالت خراب تھی، تو گھر کی بھی حالت ہر روز کی میری روٹین ہے کہ یہی حالت کر دیتے بچے۔ خیر
یہاں پہ میں ناشتہ لے کے جا رہی ہوں اور اپنے بچوں کو خود سے ناشتہ کراؤں گی اپنے ہاتھ سے۔ آپ بھی اپنے بچوں کو کروایا کریں خود سے۔ بچوں کا پیٹ بھرا رہتا ہے تو پھر وہ لوگ آرام سے نا بیٹھ کے کھیلتے ہیں یا پھر مستی اتنا نہیں کرتے، تنگ نہیں کرتے۔ لیکن اگر پیٹ خالی ہو تو پھر تو ماؤں کی جان ہی کھا لیتے ہیں۔ تو اور جی آگے یہ میں اپنی بہن کے کپڑے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو وہ سیل کرتی ہیں۔ اگر کوئی ان میں انٹرسٹڈ ہو تو میں اس کا نمبر دے دوں گی، آپ ان سے کانٹیکٹ کر لیں، آپ کو یہ کپڑے آپ کو آپ کے گھر میں ڈلیور کر دی جائیں گے۔ تو ہاں، اصل میں وہ کپڑوں کا کام کرتی ہیں تو اس لیے میں نے یہ کلپس لگائیں کہ میرے ویورز جو ہیں اگر ان کو پسند آئے تو وہ لوگ ضرور رابطہ کریں۔ بس آج کا میرا ولاگ یہیں تک تھا۔ لائک کریں، میرے ولاگس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں پلیز۔ اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور میرے ابو کے لیے بہت زیادہ دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور بہت زیادہ خوشیاں دیں آپ لوگوں کو۔ اور ان کپڑوں کو ضرور 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 بتائیے گا کہ یہ آپ کو کیسے لگے ہیں، اور اگر کسی نے بائی کرنے ہوں تو پلیز نمبر میں نے دیا ہوا ہے، آپ اس پہ کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔